اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 دسمبر 2020 ہے۔ آج کے دن ہم پاکستانی تاریخ کے المناک دن یعنی آج ہی کے دن 16 دسمبر 1971 کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے عوامل کیا تھے، وجوہات کیا تھی، اور اب ہمیں کیا کام کرنے چاہیے۔ پاکستان بنانے کی اگر تاریخ پہ نظر دوڑائی جائے تو پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم ہوگی، اور بر صغیر پاک و ہند کے تمام مسلم علاقوں نے بڑھ چڑھ کر اس ریاست کے بنانے میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حکمرانی چاہنے والی ایک حکومت چاہتے تھے۔ اور پاکستان بنانے کی قرارداد جب 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منظور ہوئی تو وہ قرارداد پیش کرنے والے بھی بنگال کے ایک لیڈر تھے جن کو مولوی فضل حق کہا جاتا تھا، اور اس قرارداد پاکستان کے اجلاس میں بنگلہ دیش بنانے والے شیخ مجیب الرحمان بھی اس اجلاس میں شامل تھے۔ بنگلہ دیش کے عوام یعنی مشرقی پاکستان بنگال کے عوام نے پاکستان بنانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ جہاں مغربی پاکستان کے گلی کوچوں میں پاکستان کے نعرے بلند ہو رہے تھے تو وہاں مشرقی پاکستان میں راجشاہی ہو، ڈھاکہ ہو، سہلٹ ہو یا دور دراز کے علاقے ہوں، بنگال کے عوام ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن سوچئے تاریخ کا یہ جبر، اغیار کی سازش، اپنوں کی غفلتیں اور ہمارے حکمرانوں کی ناانصافیاں کہ وہ بنگالی عوام جو 23 سال قبل اس پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، آخر کیا وجہ ہوئی کہ صرف پاکستان بننے کے 23 سال کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ انہوں نے پاکستان کو دو لخت کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور پاکستان سے الگ ہونے کو ہی اپنی بہتری جانا۔ اس گہری سازش پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو اس پہ بہت سارے عوامل کار فرما ہیں۔ نئی نسل کو کچھ چیزیں مختصر انداز میں بتانے کے لیے کچھ چیزیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے جو اہم کوشش یہ تھی، جب پاکستان بن گیا تو ہندو اور سامراج کی یہ سازش تھی کہ اتنی بڑی اسلامی سلطنت جو ایک نظریے اور ایک نسب العین کے تحت قائم کی گئی، اس کو برقرار نہ رکھنے کی بھرپور کوشش کی جائے اور کسی نہ کسی طریقہ سے اس کو دو ٹکڑے کر دیا جائے، مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ اسلامی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو مسلمان کبھی بھی غیروں کے آگے اتنے شکست زدہ نہ ہو سکے جتنے وہ اپنوں کی سازشوں کی وجہ سے انہوں نے شکست حاصل کی۔ ہمیشہ عصبیت، لاسانیت اور ذاتی مفادات جب مسلمانوں کے اندر آ گئے تو فتوحات کا سلسلہ شکست میں تبدیل ہوتا نظر آتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہی ہوا کہ جب پاکستان بن گیا تو مشرقی پاکستان کے اندر مسلمانوں کی آبادی جو عوام تھی وہ کم پڑھی لکھی تھی۔ سکولوں کے اساتذہ اور کالج کے پروفیسر اور یونیورسٹیوں کے جتنے بھی بڑے اساتذہ تھے، تقریباً ان میں اکثریت ایسے لوگ تھے وہ جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اس پہ ہندوستان کے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سرمایہ لگایا اور وہ ہندو اساتذہ سکول میں جانے والے بچوں کو یہی سبق دیتے رہے کہ مغربی پاکستان تمہارا استحصال کر رہا ہے، تمہارے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، اور وہ جو نسل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک سلطنت بنانے کے لیے تیار ہوئی تھی، اس کی دوسری نسل کو سکولوں اور کالجوں میں ہندو اساتذہ یہ پڑھا رہے تھے کہ اب تم نیشنلزم کی طرف آؤ، تم بنگالی ہو، تم اسلام کو چھوڑو، بلکہ تم بنگال کو آزاد کرو اور بنگلہ دیش ایک ملک بنا دو۔ یہاں سے تاریخ کا ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ کبھی بھی
قوم کے جو اساتذہ ہیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے، اور استاد ایسا ہو جو محب وطن ہو اور آپ کے نظریات سے مطابقت رکھتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے اساتذہ کے ہاتھوں میں ملک کی باغ ڈور دے دیں جو نئی نسل کے دماغوں میں ایک ایسا زہر گھول لیں جو 20-25 سال کے بعد وہ جو بچوں کی نرسری تیار ہوتی ہے اور وہ جب درخت بن جاتے ہیں تو وہ معاشرے کے لیے ایک ناسور کی حیثیت رکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوا، بنگال میں بھی یہی ہوا کہ 1947 میں جو بچے سکول میں داخل ہوئے تو 1971 تک وہ جوان ہو چکے تھے۔ ان کے ذہنوں میں ہندو اساتذہ نے یہ باتیں ڈال دی تھی کہ مغربی پاکستان والے تم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ حالانکہ کچھ زیادتیاں ضرور ہوئی ہوں گی، لیکن اجتماعی طور پہ مغربی پاکستان کے عوام مشرقی پاکستان سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ لیکن وہ نسل ایسی تیار ہو گئی کہ وہ نسل کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، کیونکہ اساتذہ نے ان کی ایسی برین واشنگ کر دی تھی۔ اوپر سے انڈیا کی سرمایہ کاری وہاں کام آئی۔ مشرقی پاکستان کے اکثر بارڈر جو ابھی تک غیر محفوظ تھے، وہاں سے ہندوستان کے لوگ آتے جاتے رہے۔ انڈیا مختلف جاسوس بھیجتا رہا، اس کے ذریعے فنڈنگ کرتا رہا اور وہاں باقاعدہ مکتی بہانی جیسی خفیہ تنظیمیں قائم کر دی۔ ان وجوہات کی وجہ سے ہمارا پیارا ملک پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف اپنوں کی بھی کچھ ایسی کوتاہیاں تھی، نظر انداز ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ اور تحریک پاکستان کی ایک اہم خاتون لیڈر محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب الیکشن لڑا تو بنگلہ دیش کے عوام نے کھل کر ان کا ساتھ دیا اور پورے بنگال کے اندر فاطمہ جناح کو اکثریت حاصل ہوئی۔ لیکن اس وقت کی ڈکٹیٹرشپ نے الیکشن کے ان نتائج کو تسلیم نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے ایک ڈکٹیٹر پھر ہم پہ مسلط ہو گیا اور وہ رزلٹ تسلیم نہیں ہوئے۔ بنگالی عوام کے دلوں کے اندر یہ بات آئی کہ ہم جس بندے کو بھی ووٹ دیتے ہیں مغربی پاکستان اور اسلام آباد اس کو اقتدار میں نہیں آنے دیتا، بلکہ ڈکٹیٹرشپ ہے، ہمارے ووٹ کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر ہم محترمہ فاطمہ جناح کو برسر اقتدار لے آتے، پاکستان بنانے والے قائدین پہ مختلف مقدمات نہ ڈالتے بلکہ ان کو مرکزی قیادت میں اہم حصہ دیتے، تو عین ممکن تھا کہ وہ وفاق کی علامت سمجھے جاتے اور دونوں صوبوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد سے رکھتے اور اس نیج تک ہم نہ پہنچ سکتے۔ لیکن ڈکٹیٹرشپ کے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں، بے شک انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے، لیکن نظریاتی طور پہ حقائیوں کے اندر اتنی نفرتیں پیدا کر دی ڈکٹیٹرشپ نے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی سازشیں بھی تھی کہ جو مغربی پاکستان کے سیاستدان تھے انہوں نے مشرقی پاکستان میں اتنا ہوم ورک نہیں کیا، الیکشن کمپین میں اتنا حصہ نہیں لیا۔ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو آخری عمر تک اس حسرت کا اظہار کرتے رہے کہ کاش میں ڈھاکہ میں بڑے بڑے جلسے کرتا اور مشرقی پاکستان کے عوام تک اپنا میسج پہنچاتا تو ہو سکتا ہے الیکشن کے یہ نتائج نہ ہوتے۔ دوسری طرف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت شیخ مجیب الرحمان نے مغربی پاکستان میں اپنی سیاست بالکل نہ چلائی۔ اس نے لاہور میں آ کے کبھی اس طرح جلسے نہیں کیے، مغربی پاکستان کے اندر اس نے اپنے الیکشن میں اپنے نمائندے کھڑے نہیں کیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ جیتی اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی۔ لیکن پھر بھی اگر ہم مشرقی پاکستان کی، کیونکہ سیٹوں کی تعداد زیادہ تھی، وہاں کی آبادی زیادہ تھی، شیخ مجیب الرحمان اکثریت حاصل کر چکے تھے، اگر ہم اقتدار ان کو منتقل کر دیتے تو شاید وہ 6 نکات جو تھے اس میں بھی کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہو جاتا، لیکن قائد اعظم کا بنایا ہوا پاکستان اور دنیا کی سب سے بڑی یہ نظریاتی ریاست قائم رہتی۔ لیکن ہم نے اقتدار منتخب نمائندوں کو منتقل نہ کیا، قومی اسمبلی کا اجلاس بر وقت نہ بلایا گیا۔ جب یہ بات بنگلہ دیش کے عوام تک پہنچی کہ ہماری جیتی ہوئی قیادت کو حق حکمرانی نہیں دیا جا رہا، تو انڈیا کی جو تخریب کار سازشیں تھیں انہوں نے اس کے اوپر جلتی پہ تیل کا کام کیا، اور ان عوام نے جو اکثریت کم پڑھی لکھی تھی ان کو اس انداز تک باغی بنا دیا کہ وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے۔
اور انڈیا کی فوجیں، پھر بھی ہمارا ملک کبھی نہ ٹوٹتا. ہم اپنوں کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتے تھے، لیکن ہمارے اس عظیم دہشت گرد ہمسائے ملک بھارت نے کھلی جارحیت کا اظہار کیا اور ہمارے مشرقی پاکستان کے اندر اپنی فوجیں ڈال دی. اس وقت کی انسانیت کی جتنی بھی تنظیمیں تھیں، انسانی حقوق کے علمبردار تھے، اور اقوام متحدہ سب خاموش رہے. کسی نے اس بات پہ احتجاج نہیں کیا کہ ایک انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کر کے کس انداز کے ساتھ انڈیا کی فوجیں پاکستان کے اندر داخل ہو رہی ہیں. لیکن اس کی فوجیں پاکستان میں آئی، اور بنگلہ دیش کی کچھ عوام نے بھی انڈیا کی فوجوں کا ساتھ دیا، اور 1947 کے اندر دو قومی نظریے پہ جو ریاست بنی تھی وہ 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ کے میدان میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. اس پہ خوشی کے شادیانے بجائے گئے. ہمارا دشمن ہندوستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے آج دو قومی نظریے کو بحیرہ عرب میں ڈال دیا ہے، ڈبو دیا ہے. لیکن انڈیا یہ بھول گیا تھا کہ بنگلہ دیش کے عوام انڈیا میں شامل نہیں ہو رہے، بلکہ وہ ایک اسلامی ملک بنا ہے. ہمیں آج بھی خوشی ہے، ہم اپنے بنگالیوں کو اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہیں. ہمیں اس بات پہ خوشی ہے کہ قائد اعظم کا بنایا ہوا پاکستان دو حصوں میں تقسیم ضرور ہو گیا، لیکن وہ انڈیا کے اندر واپس مدغم نہیں ہوا، بلکہ بر صغیر کے اندر ایک اور اسلامی ریاست قائم ہو گئی. آج بھی بنگلہ دیش کے عوام اور پاکستان کے عوام یکجان اور دو قالب ہیں. حکمران اگر اغیاروں کی سازشوں میں آ کر کچھ نفرت کے بیج بوتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ ڈھاکہ اور لاہور میں جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہو تو ڈھاکہ کی عوام گلیوں میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتی ہیں. جب کشمیر سری نگر میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ڈھاکہ کی عوام سڑکوں پہ نکل کر پاکستان کے مشن کے ساتھ ہوتی ہیں اور کشمیر کی آزادی کی بات کرتی ہیں. آج بھی انڈیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بر صغیر کے اندر قائد اعظم کا اور مسلم لیگ کا وہ بیج بویا ہوا جو دو قومی نظریہ تھا، یعنی ہندو اور مسلم الگ الگ قوم ہیں، ہمارا مشن الگ الگ ہے. مسلمان امن پسند ہیں، مسلمان تعلیم پسند ہیں، مسلمان ترقی پسند ہیں، مسلمان انتشار نہیں چاہتے، مسلمان فرقہ واریت نہیں چاہتے، اور مسلمان بر صغیر میں امن چاہتے ہیں. ہم اس خواجہ معین الدین چشتی کے ماننے والے ہیں جس نے بتوں کے آگے جھکنے والی قوم کو بھی 3 وقت کا کھانا دیا. ہم اس مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں جس نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا. ہم اس عثمان علی حجویری کے ماننے والے مسلمان ہیں جس نے آ کے ہندوستان کے بتوں کو پوجنے والے ہندوؤں کے مندروں میں بھی روشنی کا انتظام کیا. ہم اس میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں جس نے ہندوستان کے اندر بھائی چارے کو فروغ دیا. ہم اس بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں کہ جس کا لکھا ہوا کلام سکھوں کی مذہبی کتابوں میں بھی شامل ہے. ہم اس بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے ماننے والے ہیں جس نے ملتان کی سرزمین میں ہندوؤں کو بھی بنیادی انسانی حقوق سے روشناس کروایا. ہندوستان کو کسی قسم کی بھی خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان توڑ کر اس نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، بلکہ ہندوستان کے مسلمان اگر ایک مسلمان بھی ہندوستان کے اندر رہا تو وہ دو قومی نظریے کے علم کو بلند رکھے گا اور وہ اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرے گا. بنگلہ دیش کے عوام بھی اکثریت کے ساتھ آج اسلام چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ دلی طور پہ محبت کرتے ہیں، اور پاکستان کے عوام بھی بنگلہ دیش کے عوام سے محبت کرتے ہیں. آج 16 دسمبر سن 2020 میں آئیے ہم سب مل کر تجدید عہد وفا کا دن منائیں. ہم سکوت ڈھاکہ کے اس دن کو اس نظریے کی اور اس بات کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم سے جو زیادتیاں ہوئی ہم ایک دوسرے سے معافی مانگیں گے. پاکستان کے باقی ماندہ صوبے آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہیں گے. ہم ایک دوسرے کو حقوق کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی بات کو مانیں گے، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سربلندی کے لیے قائم کریں گے. اور ہم کبھی بھی پاکستان کا پرچم گرنے نہیں دیں گے. اور ہم دشمن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تو لاکھ وار کر، تو اندرونی سازشیں کر،
تو بیرونی سازشیں کر، لیکن یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے کسی کے آگے جھکتے نہیں، یہ ہر سازش کا مقابلہ کریں گے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پرچم کو پوری دنیا میں بلند کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔